بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے یہ تقریباً آدھے رکوع سے بھی آگے تک تفصیل کے ساتھ اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جس وقت قیامت والے دن اللہ سب لوگوں کو زندہ کریں گے، مجرم آپس میں بات کریں گے، ان کا مکالمہ ہوگا، ہر کوئی اپنا جرم کا وزن دوسرے پر ڈالے گا، اپنے گناہ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کو جہنم کی طرف کس طرح گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت یہ اپنے اپنے کیے ہوئے گناہ، کفر اور شرک سے کس طرح جان چھڑائیں گے، ایک دوسرے سے کس طرح بری ہوں گے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ایسی تحریروں میں ایسی چیزیں پڑھی ہیں کہ جیلوں میں جب یہ مجرم پکڑے جاتے ہیں، پوری ٹیم پکڑی جاتی ہے، تو جیل میں حوالات میں ایک دوسرے کو مارتے کہ یہ تیرا بڑا غرق ہوا، تو نے ہمیں یوں کہا تھا، تو ہمیں فلاں جگہ لے گیا تھا، اگر ہم تیری بات میں نہ آتے تو ہم آج ذلیل نہ ہوتے۔ وہ کہتا نہیں جی، تو اپنے اس مفاد کے لیے گیا تھا۔ تو حوالات میں، جیل میں بھی ہوتا کیا ہے، یہ سارے مجرم جو ہے اپنا اپنا کیا دوسرے پر ڈالتے، اپنا اپنا کیا بھائی کس پر ڈالتے؟ آپ ہمارے یہاں حکومتوں میں دیکھ لیجئے، ایک حکومت چل رہی ہوتی ہے اور جب بعد میں حکومت چلی جاتی ہے، وہ جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے تو فلاں کے کہنے کی وجہ سے کیا تھا، دوسرا کہہ رہا ہے جی فلاں کی وجہ سے کیا تھا، تیسرا کہہ رہا نہیں جی مجھے تو فلاں۔ بھئی ڈرامہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی اس کی مثال ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمایا احشروا الذین ظلموا، ہم ظالموں کو، کافروں کو جمع کریں گے، وازواجہم، اور ان کے حمایتیوں کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، ان کے معاون و مددگار کو بھی، ان کے ہم مسلک ہم مشربوں کو بھی، اور ان کے اتحادیوں کو بھی۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو لایا جائے
جہنم کے راستے کی طرف. ان کو لاؤ، گرفتار کر کے، پکڑ کر، گھسیٹ کر، کھینچ کر، سب کو کدھر لاؤ بھائی؟ وقفوہم، اور ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، ان کو وہاں کھڑا کرو. انہم مسئولون، پھر ان سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے. ان کو وہاں کھڑا کرو، پھر ان سے کیا پوچھے جائیں گے؟ دنیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. مجرموں کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان سے سوالات ہوتے ہیں، یہ واردات تم نے کیوں کی، کس وجہ سے کی. ان سے پوچھا جائے گا. پہلی بات ان سے یہ کہی جائے گی، ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے وہ ہوشیاریاں کدھر گئی؟ تمہاری وہ طاقتیں کدھر گئی؟ تمہارے وہ آپس میں مدد اور معاونت کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کدھر گئے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تناصرون، آج نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کے دعوے کرتے کہ تم نے جو کرنا کرو، میں تمہارے. بلکہ یہاں تک آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک بڑے سردار نے مکہ میں اعلان کیا تھا، تم جو چاہو کرو، اگر آگے کچھ بھی ہوا تو میں اس کو دیکھ لوں گا. کیا کہا؟ میں اس کو دیکھ لوں گا، وہ میرے ذمے. اور اللہ معاف فرمائے، لوگ ہم سے یہاں مسئلہ پوچھتے، کسی کا فون آ جاتا ہے، مفتی صاحب فلاں کام کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے. اب ایک صاحب کہہ رہے تھے، میرے ایک عزیز مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بینک سے لون لیں، تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے وہ عزیز رشتہ دار کہہ رہے ہیں تم لے لو، کوئی بات نہیں، اگر آگے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ میرے کھاتے میں ڈال دینا. توبہ 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 توبہ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار جس نے یہ کہا ہے نا، وہ نہ نماز پڑھتا ہوگا، نہ دین کا پتہ ہوگا، چٹا جاہل ہوگا، سفید جاہل ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یہ جسارت، اللہ کی بارگاہ میں یہ جسارت. وہاں تو بھائی بڑے بڑوں کا پتا پگھل جائے گا، وہاں تو بڑے بڑوں کا پتا پگھل جائے گا. اگر اللہ حساب لینے پر آئیں تو بھائی پھر نبی ہی دیں گے حسابات. کیوں جی؟ ہمارے تو ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تو ایک نماز کا حساب نہیں دے سکتے، ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے. فرمایا ما لکم، وہ تمہاری پھرتیاں، چلاکیاں، ہوشیاریاں کدھر گئی؟ لا تناصرون، تم آج کیوں نہیں مدد کرتے ایک دوسرے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سارے کافر آج کے دن تو بڑے فرما بردار بنے ہوں گے. آج کے دن تو کیا ہوں گے؟ بڑے فرما بردار. اس دن بڑی اطاعت دکھائیں گے، بڑی فرما برداری دکھائیں گے، لیکن وہاں کی فرما برداری کا کوئی. مجھے ایک دوست نے سنایا، کہنے لگے میں فلاں جیل کے دورے پر گیا، کہنے لگا وہاں تقریباً کو 19 سال کا لڑکا، بڑا شریف، وہ سارے کام وہ کر رہا تھا. میں کہا یار یہ بچہ بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا فرما بردار بچہ ہے. میں سمجھا شاید کہ کوئی ملازم ہے. کہنے لگا ملازم نہیں ہے جی، 302 میں ہے. کس میں ہے؟ اپنے ایک دوست کو قتل کر کے اس میں 302 کی سزا ہوئی ہے اسی. کہنے لگا میں حیران اس کو دیکھ کے، اس کی شرافت اس کی. لیکن بھائی وہ جیل کی شرافت کسی کام آئے گی؟ وہ کسی کام نہیں آئے گی. قرآن عجیب بات فرما رہا ہے، بل ہم الیوم مستسلمون. حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر لوگ آج قیامت کے دن مستسلمون، بڑے فرما بردار ہوں، بڑی اطاعت کریں گے، لیکن وہاں کی اطاعت اور وہاں کی فرما برداری کسی کام نہیں آئی. عمل کا دور تو گزر گیا،
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ سوال کریں گے۔ اب ایک دوسرے پر اپنا وزن ڈالیں گے، اپنا بوجھ ڈالیں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ کیا کریں؟ سوال کریں۔ اب سوال کیا کر رہے ہیں؟ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے بے شک تم ہی تھے جو ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تم تھے جو ہمیں برائی کی دعوت دیتے تھے، دیتے دیتے جس غلط راہ پر خود چل رہے تھے ہمیں بھی چڑھا لیا، ہمیں بھی برائی کی دعوت دے کر بے ایمان بنا دیا، ہمیں بھی برائی کی دعوت دے کر برا بنا دیا، تم تھے جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آگے والے کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے نہیں نہیں، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو، تم خود ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تم خود ہی اندر سے بے ایمان تھے، اب ہم پہ نہ ڈالو۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور ہمیں تم پر کسی طرح کی طاقت اور زور زبردستی حاصل نہیں تھی، ہم نے کون سی تم پر زور زبردستی کی ہے؟ اور بھائی سورہ ابراہیم میں ہے یہی بات شیطان کہے گا، وہاں بھی یہی الفاظ ہے، شیطان یہی الفاظ کہے گا، میری تم پر کون سا زور زبردستی تھی؟ میں کس کا بازو پکڑ کر زبردستی گھسیٹ کر برائی کی طرف لے گیا ہوں؟ تمہارے اپنے میلان تھے، میں نے تمہارے میلانوں کو دیکھ کر، بھائی شاید میرا یہ جمعے کا موضوع یہی ہو، انسان میں یہ جو بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ان فراڈوں میں اپنی لالچ بھی چھپی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ ان فراڈوں میں اپنی بھی لالچ چھپی ہوتی ہے۔ یہاں ڈبل شاہ والا تو ہمارے قریب کا سکینڈل ہے نا، پورے ملک میں ہوا تھا، پورے ملک میں ہوا تھا، بہت سال پرانی بات ہے، 2006-07 میں مجھے ڈسکا سے پہلے جہاں کام کرنے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک دینی حلیے کا بندہ ایک دینی ادارے میں آیا، بہت میٹھا، 1 سال لگا کے 2-4 یار دوست بنائے، پھر ان کو کاروبار کے سبز باغ دکھائے، اس زمانے میں سب سے 7-7 8-8 لاکھ لیا، انہی کے پیسوں سے، کیا جی؟ انہی کے پیسوں سے اپنے علاقے گلگت ادھر سیر سور کروائی، بڑے تحائف دیے جی، بہت 6 دن ماشاءاللہ بڑے کھانے اور فلاں اور فلاں۔ ان کو کیا پتا ہمارے پیسے، جتنے فراڈی آپ سے پیسے لے کے کسی سے، یہ جو مزاربے کا سکینڈل آیا نا، ظاہر ہے اربوں روپے ڈوبا ہے اس میں، اور دینداروں کا ڈوبا ہے۔ وہ بظاہر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ تھے۔ جب یہ آیا نا، میرے ایک دوست گجرانوالہ کے پیسے لگا رہے تھے، میرے پاس ہے، مجھے ساری بات انہوں نے سنائی، مفتی صاحب یہ بڑا مفید ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ میں کہا مجھے لگتا ہے تو میرا ڈسکا میں نا کالا منہ کرنے آیا ہے۔ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا میں سمجھ گیا ہوں، تو اس لیے آیا ہے کہ ڈسکا میں ذرا تمہارے 4 بندے جانتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرو۔ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا یہ جو جگہ جگہ مجھے میرا نفع بتا رہے ہو نا، یہ میں سمجھ رہا ہوں تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، یہ میں سمجھ رہا ہوں، میں اپنے دامن کو اس کے بڑا دور رکھتا ہوں۔ مجھے دوست کہہ دیتے مجھ سے فلاں پلاٹ بیچنا، فلاں زمین بیچنی، میں مالکوں کا رابطہ کروا کے دوبارہ بات نہیں سنتا۔ سودا ہوا نہیں ہوا پوچھتے جی، میں کہ خود بیٹھ کے کرو بھائی، میں کوئی بروکر نہیں ہوں۔ کل کو کہہ دو کہ مفتی صاحب نے پلاٹ بکوایا، درمیان میں سے اتنا کمیشن لیا، ہم بات ہی نہیں سنتے دوبارہ۔ یہ پلاٹ فلاں کا ہے، فلاں نے خریدنا، اس کا یہ نمبر ہے، بھائی جاؤ خود ہی ریٹ طے کرو، خود ہی لین دین کرو، دوبارہ نہ میرے پاس آنا، دوبارہ نہ میرے پاس آنا۔ اس نے مجھے بڑے سبز باغ دکھائے، میں نے ان سے کہا مول نہ بچ جاؤ، یہ غلط ہے، بہت برے گرو گے۔ نہیں باز آئے۔ گجرانوالہ مالدار علاقے کے امام خطیب تھے، 30-35 لوگوں سے پیسے لے گئے، یار یہ کاروبار ہے فلاں ہے، متوجہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وہ
انہوں نے کیا کیا، بڑا نفع دے رہے ہیں بھائی، لاکھ کے اوپر 35,000 روپے نفع. تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک مہینے میں لاکھ پر 35,000 کون کمائے گا. انہوں نے 3 مہینے نفع دیا، چوتھے مہینے آدھا کر دیا کہ یار اس چوتھے مہینے نفع نہیں ہوا، 5ویں مہینے اور آدھا کر دیا، اس کے بعد ختم. وہ جس سے 10 لاکھ لیا ہے اس کو 3 لاکھ وہی نفع میں دیتے. اب ہوا کیا، سارے ذلیل ہوئے. نیب نے سب کو پکڑا، اور پڑے ہیں جیلوں میں سارے. کوئی پیسہ لے کے اس ملک بھاگ گیا، کوئی اس ملک بھاگ گیا. بھئی بات کہاں سے نکلی تھی کہ اندر بھی چور ہوتا ہے. بھائی کیا، اندر بھی ہرس اور لالچ چھپی ہوئی ہوتی ہے. پھر ہی کوئی غلط بات سامنے آتی ہے، بندہ اس کی طرف کیا کرتا ہے، لپکتا ہے. بہرحال تو وہ کیا کہیں گے، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہماری تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی، بل کنتم قوما طاغون، بلکہ تم خود ہی بگڑنے کے لیے، گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے. تم خود ہی برائی کے لیے کیا بیٹھے تھے، تمہارے اندر اپنی خباثت موجود تھی. ہاں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے ایک دعوت رکھی، تمہارے اندر اس دعوت کو قبول کرنے کی خواہش پہلے سے تھی، میلان پہلے سے تھا، تو تم نے اپنے میلان سے ہماری بات کو قبول کیا. بھائی تم نے کیا کیا، اس لیے فحق علینا قول ربنا، ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم جہنم میں جاؤ گے. انا لذائقون، اب ہم سب مل کے عذاب کا مزہ چکھتے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، کیوں، انا کنا غاوین، ہم خود بھی کیا تھے، گمراہ تھے. اس لیے بھائی میری بات سنو ذرا، دنیا میں تمام وہ تعلق جو ایک دوسرے سے قائم ہوئے گناہ کے لیے، جرم کے لیے، شرک کے لیے، بے ایمانی کے لیے، جتنے بھی تعاونوا علی الاسم تھے، گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر جتنے بھی تعلقات، بے ایمانیاں، یہ سب اکٹھے جکڑے جائیں. اور بھائی یہ ہمارے معاشرے میں جتنے بیوروکریسی میں کرپٹ ہوتے ہیں، سب کے آپس میں روابط ہوتے ہیں کہ نہیں. میں مجھے یہ بتاؤ، یہ جو وصولی نیچے سے ہوتی ہے پٹواری سے لے کے کدھر تک جاتی، پورے روٹ کا پتہ ہے کہ نہیں آپ کا، جاتی ہے کہ نہیں. یہ ساری لینے لگیں گی. بے ایمانی نیچے سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، اوپر تک جاتی، اوپر تک جاتی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اس طرح کا چکر ہوا، تو میں بھی ان کے جب معاملات بعد میں پنچایت میں شامل ہوا، اس نے کہا جی جو میں نے 5 لاکھ لیا ہے نا، مجھے اس میں سے صرف 80 ملا ہے. صرف کتنا ملا ہے، میرے لیے پہلی میں کہی یار یہ کیا بات ہے، اس نے کہا نہیں جی 80 میں نے لیا، اتنا فلاں نے لیا، اتنا اوپر والے نے، اتنا 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 اتنا. میں کہا واہ واہ، بڑی اعلیٰ ترتیب بنا رکھی. وہ صدقے کی سیڑھی گھومتی ہے اچھی طرح، صدقے کی سیڑھی. تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے. میں اس طرح کے مکالموں کو معاشرے پر کیوں فٹ کرتا ہوں. ہم غور کرتے ہیں کہ یار قرآن یہ جو بات کہہ رہا ہے، یہ زمین پر ہے یا نہیں، 100% ہے. بھائی یہ کیا ہے، 100% یہاں ہو رہا ہے. تمام سرکاری محکموں میں نیچے سے کام شروع ہوتا ہے، وہ حصہ بقدرے جسہ اوپر تک جاتا ہے. یہی برائی ہے، یہی کیا ہے. اور ہمارے یہاں یہ جتنے بے ایمان ہیں، اشتہاری ہیں، یہ آپس میں پورے ضلعوں کے رابطے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد پر پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت پر پہنچتے ہیں. عرض کر رہا ہوں جتنا بھی معاونت علی الاسم ہے، وہ سارے کے سارے کیا کیے جائیں گے،
اس لیے برائی کی وجہ سے جتنے تعلق، جتنی دوستیاں، جتنے معاہدے ہوں گے، اللہ تعالیٰ احشر الذین ظلموا سب کو جکڑے گا وہاں، اور سب کو اکٹھے وہاں کیا ہوگی. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ جو تعلق نیکی کی وجہ سے ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں. الا عباد اللہ المخلصین. مثلا آپ سب حضرات جمعے میں اکٹھے ہوتے ہیں، درسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کی برادریاں الگ ہیں، آپ کے خاندان الگ ہے. ہم جتنے احباب یہاں 14-15 سال سے درس میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارا دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. یہ ہے نیکی پر تعلق رکھنا، نیکی پر جمع ہونا، اچھائی میں ایک دوسرے. اکیلا آدمی اچھائی میں وہ دل کا اطمینان نہیں ہوتا. اب میرے سامنے میک لگا دو، میں اکیلا بیٹھ کے درس دیتا رہوں تو میں اس طرح کا درس دے لوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دیا ہی نہیں جانا. آپ حضرات آ گئے، آپ نے میری طرف توجہ کی، میں نے آپ کی طرف کی، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. تو نیکی میں ہم سب ایک دوسرے کے کیا بنے؟ معاون اور مددگار بنے. ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے. اور حدیث میں ہے اللہ وہاں مؤذنوں کو الگ بلائے گا، حفاظ کو الگ بلائے گا، شہداء کو الگ بلائے گا، تہجد گزاروں کو الگ بلائے گا. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہمارے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے نا، یہ 9ویں والوں کا ہے، یہ 10ویں والوں کا ہے، یہ 8ویں، یہ اعلانات ہوتے ہیں. بالکل یہی معاملات وہاں ہوں گے. فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن یہ سارے کے سارے عذاب میں مشترک ہوں گے، جکڑے جائیں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. یہ آگے سلسلہ چل رہا ہے. اللہ نے توفیق دے تو انشاءاللہ یہاں سے کل سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.